اس عظیم و تاریخی مسجد میں تشریف فرما نوجوانان ملت، دین اسلام کو واضح کرنے کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہیں۔ کبھی بہت اختصار سے کام لے کر کے کہا جا سکتا ہے کہ دین نام ہے ان چند باتوں کا، اور کبھی بہت تفصیل کے ساتھ اگر بیان کیا جائے تو اس سے زیادہ تعداد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بہت اختصار بھی کیا جائے تب بھی ایک بات طے ہے کہ مسلمان بننے کے لیے پہلے اسلامی عقیدوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر باقی معاملات ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ابتداءً یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور تا موت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان بننے کے لیے کن کن عقائد کو اپنانا لازم ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جس کا انکار کرنے کی بنا پر آدمی ایمان میں باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ اپنے خیال کے مطابق سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، چاہے دنیا کے لوگ اس کو مسلمان ہی سمجھتے ہوں، مگر حقیقت میں مسلمان نہیں ہوگا اگر اس کے عقیدے صحیح نہ ہوئے۔ اس لیے عقیدے کا معاملہ اعمال سے بھی مقدم، عقیدے کا معاملہ دعوت دین سے بھی مقدم، عقیدے کا معاملہ دین کے تمام شعبوں سے مقدم ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اور عقائد ہی بنیاد بنتی ہے تمام دین کی عمارت کے کھڑے ہونے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کے لیے۔ دین کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام شعبے بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے عقائد کا ہونا ضروری ہے، اور عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور جب عقائد درست ہوں گے تو اس کے بعد ہی باقی معاملات کو دیکھا جائے گا کہ اب امت کے اندر فرائض زندہ ہو جائیں، امت کے اندر سنتیں زندہ ہو جائیں، امت کے اعمال صحیح ہو جائیں، امت منکرات اور منہیات سے بچنے والی بنے، امت دین کی دعوت کا کام کرے، امت تزکیہ و تصفیہ کرے۔ غرض یہ کہ دین کے جتنے باقی شعبے ہیں وہ تارے بعد کے ہیں، سب سے پہلے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو بعد کی زندگی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اعمال بہت اچھے ہوں، گناہوں سے مکمل پرہیز ہو رہا ہو، آدمی اپنا وقت اور اپنی جان دین کی اشاعت اور حفاظت میں لگا رہا ہو، لیکن یہ تمام محنتیں بے سود ہیں اگر عقیدہ درست نہ ہوا۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ پہلے ان تمام عقائد کو جانے جو مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہیں، اور ان عقائد کو جاننے کے بعد ان عقائد پر جمنا، ان عقائد کو دل کے اندر بٹھا کر کے رکھنا اور سر منہ ان سے انحراف کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ ایک مسلمان کو جن عقائد کا اپنانا بے انتہا لازم ہے، ان عقائد میں سے جیسے الوہیت، جیسے ربوبیت، جیسے رسالت، اسی طرح سے ختم نبوت، یہ عقیدہ اپنانا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے۔ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو ایک تو اللہ کے واحد ہونے کا عقیدہ، اللہ کے رب ہونے کا عقیدہ، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا عقیدہ، موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ، اور وقت کے نبی کو نبی ماننے کا عقیدہ، بس اسی پر ان کا اکتفا ہو سکتا۔ چند عقائد اور بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فرشتوں کو ماننے کا عقیدہ، اعمال محفوظ ہوتے ہیں یہ مان، لیکن ان کے ذمے بس اس کے علاوہ اور کوئی عقیدہ نہیں تھا جس کا تعلق ختم نبوت سے ہو، بلکہ پچھلی امتوں کے لیے تو یہ بھی لازم تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ بعد میں ایک نبی آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان کیا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا نام ہوگا محمد۔ اس کے معنی یہاں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اور ان کے ماننے والے تمام جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہوں گے، ٹھیک اسی طرح سے ان کو یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم تھا کہ بعد میں ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی نبوت کو ہمیں ماننا ہوگا، اور یہ بات ان کا نبی ان کو سمجھا رہا ہے۔ پھر جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب آپ کے تشریف لانے کے بعد ہر ایمان والے کو ایک اضافی عقیدہ ماننا لازم ہے، اور وہ اضافی عقیدہ ہے ختم نبوت۔ یعنی اس سے پہلے انسانوں کو نبی ماننا کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اور خاتم النبیین ہونے کے معنی کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور پھر عقیدے یہی ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے سلسلے میں کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی ہوں تو ان باتوں کو بھی ہر مسلمان کو مان کر کے رکھنا لازم ہے۔ اس کا انکار کرنے سے آدمی کے ایمان کو خطرہ، بلکہ ہو سکتا ہے ایمان سے خارج ہو جائے۔ ان عقائد میں سے 3 عقیدے بہت لازمی ہیں۔ ایک عقیدہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے کہ ثبوت دے دو تمہارے نبی ہونے کا، تو یہ دلیل ڈھونڈنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں۔
اس میں بھی خطرہ اس بات کا ہے کہ تم نے دلیل کیوں ڈھونڈی اس چیز کی جس چیز کی دلیل ڈھونڈنے کا حق ہی کسی کو نہیں ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ہر مسلمان کو ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا لازم۔ اسی طرح سے ایک دوسرا عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ ان کو جب یہودی اور عیسائیوں نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو زندہ حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، وہ حیات ہیں، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ اور اس سلسلے میں تقریباً 200 حدیثیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وہ زندہ اب بھی ہیں، اور جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ عیسیٰ نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ عیسیٰ امت محمد بن کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ ان کی نبوت ان سے سلب کر لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ معنی یہ ہے کہ ان کی نبوت کا دور اسی وقت تھا جب تک وہ دنیا میں نبی ہے کی حیثیت سے، اور اب جب دنیا میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آئیں گے۔ ان کا نزول کا عقیدہ اپنانا لازم ہے، اور وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کیا کام انجام دیں گے وہ ساری احادیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ تیسرا عقیدہ ایک مسلمان کے ذمہ لازم ہے، وہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا دجال۔ اس دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں ایک فرد کھڑا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ وہ حضور نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں گے، مدینہ طیبہ ان کی ولادت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں امام مہدی۔ امام مہدی کا عقیدہ رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اس کی تفصیلات اگر معلوم نہ ہوں تو یہ تفصیلات جاننا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی تفصیلات نہیں جان پا رہا ہو تو اجمال کے ساتھ اتنا عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اسی طرح سے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد سارے عالم میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، دنیا میں تمام مذاہب مٹ جائیں گے، بلکہ سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کا قتل کریں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ عیسائیت سے وہ بیزاری کا اظہار فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر پورے عالم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امیر المومنین حکمرانی فرمائیں گے، اور ایک خاص عرصہ گزر کر کے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور پھر مدینہ طیبہ میں ان کی تدفین عمل میں آئے گی، بلکہ روضہ رسول کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں جہاں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مدفون ہیں، وہیں ان کو وہ دفن کیا جائے گا۔ اور تیسرا عقیدہ جس کو میں نے عرض کیا کہ حضرت امام مہدی کا عقیدہ اپنانا ضروری ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، اور وہ ایک امت رسول ہوں گے۔ ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری علامتیں بیان فرمائی ہیں، اور تفصیل اس کی احادیث میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں تو مہدی کے متعلق احادیث نہیں ہیں، لیکن باقی تمام حدیث کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ امام مہدی کا امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نزول ہوگا، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور مہدی کے ظہور ہونے کے بعد پھر ایک واقعات کا ایک سلسلہ ہے جو پیش آئے گا، اور وہ قرب قیامت کا دور ہوگا، اور امام مہدی ہی کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور امام مہدی امت کی باغڈور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امام مہدی کی ملاقات دمشق میں ہوگی۔ اور دمشق میں جس مسجد کے اندر جس مینارے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے، وہ مینارہ آج بھی موجود ہے، اور وہ دمشق کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ مدینہ طیبہ میں تھے، تو مسجد نبوی کے اندر تلاوت کے دوران ایک نوجوان دائیں یا بائیں بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر تک وہ بھی بیٹھے رہے، ہم لوگ بھی تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد اس نے بھی پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کے ہیں، ہم نے بھی پوچھا آپ لوگ کہاں کے ہیں، تو خیر اس نے جب پوچھا آپ لوگ کہاں ہیں تو ہم نے تعارف کر رہا ہے۔ اس سے جب پوچھا انت من این، تو اس نے کہا انا من سوریا، میں ملک شام کا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا من ای بلد، کون سے شہر کے؟ کہنے لگا میں دمشق کا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دمشق میں شرق مینار دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر جو مینارہ ہے، اس مینارے کا تم نے تذکرہ کیا ہے؟ اس نے تذکرہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا منارۃ البیضاء التي نزل علیہا عیسیٰ علیہ السلام نحن ننظر کل صباح و کل مساء، ہمارے نظروں کے سامنے روزانہ ہوتا ہے، وہ صبح اور شام اس مینارے کو ہم دیکھتے ہیں، اس مینارے کے قریب ہم رہتے ہیں جس مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ خیر، تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ عقیدے اپنانے کے سلسلے میں
ایک بنیاد پہلے سمجھنی ہے، وہ یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کمالات اور خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی جو اللہ نے دوسرے نبیوں کو عطا نہیں فرمائی تھی، کہ قیامت تک پیش آنے والے تمام اہم واقعات، تمام اہم امور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیے ہیں۔ اس میں بعض باتیں وہ بھی ہیں جن کو اس وقت کا ذہن قبول کر ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ کسی اور کی زبان سے نکلے ہوتے۔ مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ ارشاد ہے یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء۔ اس وقت کے لوگ اس بات کا یقیناً انکار کر دیتے اگر یہ بات کسی اور کی زبان سے ظاہر ہوئی ہوتی، مگر چونکہ بیان کرنے والے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا تھا وہ حق تھا، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے انکار تو نہیں کیا، البتہ تعجب ان کو ضرور ہوا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس لیے وہ بات آج کا زمانہ دیکھ رہا ہے اپنی نظروں سے، اور سارے عالم اس کی مہم چل رہی ہے۔ یا مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور مکہ مکرمہ کے پیڑ کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے کہ مکہ مکرمہ کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر جا چکی ہیں، اور وہاں کے پیڑ کو چیر کر کے انڈر گراؤنڈ راستے بنائے جا چکے ہیں۔ تو ارشاد رسول پورا ہو گیا، 1500 سال کے بعد پورا ہو رہا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف قسم کی پیشن گوئیاں فرمائیں، ان پیشن گوئیوں میں سے بڑی اہم ترین پیشن گوئی ایک یہ بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 انسان ایسے جھوٹے پیدا ہو جائیں گے جو اعلان کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں۔ خبردار ذہن میں رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی میں ہی۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، یہ بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں ایسے انسان پائے گئے جو الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا، نمرود نے دعویٰ کیا تھا، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی انسان کی ہمت نہ ہو سکی وہ یہ کہے کہ میں بھی رب ہوں۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی آیا کہ اب رب ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج تک جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو رب ہونے کا دعویٰ پھر کوئی بھی نہ کر سکا۔ اس کی بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رب ہونے کا ایسا تعارف قرآن کریم اور حضور کی زبان مبارک سے ہوا، اب کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا کہنے کہ میں بھی رب ہوں، کیونکہ رب کا تعارف جس طرح سے قرآن کریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں میں نے کائنات بنائی، میں نے زمین بنائی، میں آسمان کو بنا رہا ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں نے تمہاری شکلیں بنائی۔ تو کائنات کی تخلیق کے متعلق اللہ کو جو تعارف قرآن کے ذریعے سے ہوا، اس کے بعد انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ یہ کہے گا صاحب میں بھی رب ہو سکتا ہوں، کیونکہ رب کی ذات جیسا قرآن نے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اس کے بعد کوئی ہمت نہ کر سکا۔ لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے انسان ایسے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے ہم بھی نبی ہیں، خبردار ان کے چکر میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کی زمانے کے اندر ہی پہلے انسان پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کے حیات مبارکہ میں ہی پیدا ہوا ایک شخص اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگ پیدا ہوتے گئے دعویٰ کرنے والے کہ صاحب ہم بھی نبی ہیں، لیکن سچے ایمان والے اپنی اس عقیدے پر قائم رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے گئے، کچھ لوگ ان کے مانتے گئے، اس کے بعد ان کا خاتمہ بھی ہوتا گیا اور سلسلہ ختم۔ لیکن جب بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور وہ دور انتہائی نازک ترین دور تھا، ایک طرف سے تقریباً 800 سال یا 700 سال تک مسلمانوں کا اقتدار یہاں بر صغیر پر قائم تھا، اور مسلمان عوام جو ہیں وہ بے فکر بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب امام مہیا کریں گے، وہ بھی حکومتیں مہیا کرتی تھی، عالم پیدا کرتے تھے، وہ حکومت کے ادارے پیدا کرتے تھے۔ اکا دکا کوئی عالم اپنے طور پر اس نے کوئی مدرسہ شروع کیا ہوگا تو، لیکن باقاعدہ دینی تعلیم کا انتظام عوام کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب بر صغیر سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، بر صغیر سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس انگریزوں کے قبضہ ہونے کے بعد پھر صورتحال یہ تھی کہ اس ملک سے اسلام کا خاتمہ ہونا تقریباً یقینی تھا، اور جو قوم مسلط ہو گئی تھی انہوں نے پورا نظام بنایا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کا اس ملک سے خاتمہ ہو جائے اور سارا بر صغیر جو ہے وہ عیسائی بن جائے۔ چنانچہ ایک طرف سے علماء کا قتل عام شروع ہوا اور ہزارہ علماء کو قتل کر دیا گیا۔
चुनाचे दिल्ली में 3-3 दिन तक कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। दिल्ली से लेकर पेशावर तक के जनरल रोड पर हर दरख्त के ऊपर एक आलिम की लाश लटकी हुई होती थी, ताकि सारे आलिमों का खात्मा हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ के मुसलमानों का अगर हम ईसाई बनाना चाहें, कोई मुसलमान आलिम को पकड़ने वाला न रहे, समझाने वाला न रहे और अपने दीन की तशरीह करने वाला न रहे, तो एक निज़ाम उन्होंने ये शुरू किया था। और दूसरा निज़ाम ये शुरू किया था कि जितने दीन पढ़ाने वाले मदारिस थे उन तमाम मदारिस को ख़त्म कर दिया, उनको बंद कर दिया गया, उनकी जायदादें जब्त कर ली गई, उनके अंदर जो पढ़ाने वाले उलमा थे उनको या तो कत्ल कर दिया गया, या उनको गिरफ्तार करके गायब कर दिया गया, या जजीरे इंदमाम में पहुंचाया गया। गरज ये कि दूसरा सिलसिला उन्होंने ये शुरू किया। और तीसरा तरीका ये शुरू किया था कि दुनिया भर के बड़े बड़े ईसाइयों को मंगवा करके यहाँ के लोगों को खुल्लम खुल्ला ईसाइयों की दावत देते थे। और इस दावत देने में वो इतने बेबाक थे कि मस्जिदों के अंदर दाखिल होकर भी कहते थे तुम्हारा दीन गलत है, हमारा दीन सच्चा है, ईसाई कबूल करो। चुनांचे दिल्ली की जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ करके बाहर निकलते थे तो बाहर पादरी खड़े होकर के ऐलान करते थे तुम्हारा मजहब बातिल है, तुम्हारा नबी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक झूठा है और सच्चे। और चूंकि हुकूमत उनका साथ दे रही थी, इक़्तिदार उन्हीं का था और ज़ालिमाना इक़्तिदार था, तो गरज एक तरफ से ईसाई पादरी लोगों को ईसाई बनाने की मेहनत कर रहे थे, उधर से उलमा का खात्मा हो चुका था, मदारिस बंद हो गए थे, आइंदा उलमा के पैदा होने के इम्कानात ख़त्म किए जा रहे थे। उस सूरत हाल के अंदर कुछ अल्लाह के बंदे सोचते रहे कि या अल्लाह बर्र सगीर में इस्लाम के महफूज होने की शक्लें क्या होंगी। चुनांचे अरसे तवील तक अल्लाह से दुआएं करते रहे, सोचते रहे, और उसके बाद फिर अल्लाह ने तदबीर जहन में डाली, और वो ये कि देवबंद के अंदर मदरसे की बुनियाद डाली गई, ये कह करके कि हम आवाम से ही चंदा लेंगे, आवाम से ही तलबा लेंगे, उनको आलिम बनाएंगे, और उसके बाद फिर वो बर्र सगीर भी दीन की हिफाजत का काम शुरू करेंगे। चुनांचे देवबंद में एक वीरान सी मस्जिद के अंदर सहन के अंदर एक दरख्त के नीचे जो छोटा सा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे एक आलिम को बिठाया गया, एक छोटा सा दरख्त, उसी दरख्त के नीचे एक तालिब इल्म को बिठाया गया। आलिम का नाम भी महमूद था, तालिब इल्म का नाम भी महमूद था। महमूद नाम के उस्ताद ने महमूद नाम के तालिब इल्म को पढ़ाना शुरू किया और वही आगे चल करके दारुल उलूम देवबंद बना। फिर इसके साथ ही मुल्क में दूसरे बहुत सारे मदारिस शुरू हो गए, जैसे मसलन सहारनपुर में मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, लखनऊ में दारुल उलूम नज़रतुल उलमा वगैरह इदारे शुरू हो गए। और इस तरह से बर्र सगीर के अंदर इस्लामी उलमा पैदा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उधर से अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि साहब इस्लाम को मिटाने के लिए, हमारे इक़्तिदार को पुख्ता बनाने के लिए जो लोग हमारी मुज़ाहमत करेंगे, इस मुज़ाहमत को हम गैर शरई साबित करेंगे, और वो गैर शरई साबित करने के लिए ऐसे अफराद मिलने चाहिए जो ये कह सकें कि हमारा इक़्तिदार दुरुस्त है, हमारा यहाँ पर कब्जा करना दुरुस्त है, और तुम्हारा ये जो उलमा हमारे मुकाबले में खड़े होने वाले उनकी तक़लीद करने लगे। इस गरज के लिए कुछ अफराद को खड़ा किया गया और उनको किस तरह से अपनी मुहिम में शामिल किया गया। उन चंद अफराद में से एक फ़र्द का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी। उस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को इसी गरज के लिए खड़ा किया गया ताकि वो अंग्रेज़ों के इक़्तिदार को दवाम बख्शने की जो मेहनतें वो कर सकता हो वो मेहनत करने लगे। चुनांचे मिर्ज़ा क़ादियानी सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ का नमक खार रहा, उनकी तारीफ़ करता रहा, उनकी हुकूमत को वो कभी तो इस्लामी हुकूमत कहता था, कभी निज़ाम रहमत कहता था, और उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होने वाले तमाम लोगों को बागी और हज़ारों सैकड़ों सफ़ा तो मुश्तमिल किताबें वो लिखता रहा। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को खड़ा किया अंग्रेज़ों ने बर्र सग़ीर के अंदर अपनी ईसाइयत को मुस्तहकम करने के लिए और यहाँ के इस्लाम को मिटाने के लिए। लेकिन इधर से चूँकि मदारिस वजूद में आ गए थे, उन मदारिस में चंद अहम शख्सियात हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस मिर्ज़ायत के ख़िलाफ़। उन्हीं में से देवबंद के हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, और उससे पहले दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के बानी थे मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमहुल्लाह ताला। और फिर पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए बहुत सारे उलमा ने, ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब और उनके तलामिज़ा ने इतनी ज़बरदस्त पैमाने पर मेहनत की कि मिर्ज़ायत के जो असरात फैल रहे थे उन असरात से उम्मत को बचा लिया। बहुत सारे भाई कभी कभी सोचते भी हैं और कभी उनकी ज़ुबानों पर भी आता है कि साहब आज मिर्ज़ायत के ख़िलाफ़ बोलने की ज़रूरत क्या है, आज खत्म नबूवत के जलसे करने की हाजत क्या है, आज नुज़ूल ईसा और नुज़ूल मसीह की बहस करने की क्या ज़रूरत है, मुसलमानों को ये अक़ाइद समझाने की क्या ज़रूरत है, और नौबत क्यों आ रही है ये बात। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह से ज़हन में रखनी चाहिए, मिर्ज़ायत इतना ख़तरनाक जहर है जिस जहर का असर अल्लामा इकबाल पर भी आ गया था। चनांचे अल्लामा इकबाल का घर मिर्ज़ायत से मुतासिर हुआ था और उसका बड़ा भाई अता मोहम्मद मुकम्मल मिर्ज़ाई था, और मिर्ज़ायत ही की हालत में उसकी वफ़ात भी हुई है। बल्कि अल्लामा इकबाल
فکر مند تھے کہ اگر میری موجودگی میں میرے بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تو میں مجبور ہو جاؤں گا اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے. اگر میں اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں گا تو یہ مرزائی ہے, اور اگر میں جنازے میں شریک نہیں ہوں گا تو میرا بھائی ہے. تو میں جنازے میں دور رہوں یہ بھی میرے لیے مشکل ہے, اور اگر جنازے میں شریک ہو جاؤں تو وہ بھی میرے لیے مشکل ہے. اس لیے بار بار وہ دعائیں کرتے تھے, یا اللہ اس سے پہلے میری وفات ہو جائے. ادھر سے وہ بار بار کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کا منت گزار ہوں, کیونکہ اس کے بڑے بھائی نہیں. علامہ اقبال کو پڑھانے کے لیے وسائل مہیا کیے تھے, پیسہ دیتے تھے, اور جہاں جہاں وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے اس کا بڑا بھائی اس کو وہاں کے لیے بھیجتا تھا. علامہ اقبال کے والد کو اتنا اس کو پڑھانے کا شوق نہیں تھا جتنا اس کے بڑے بھائی کو تو. اقبال کے والد کا نام تو نور محمد اور اس کے بڑے بھائی کا نام تھا عطا محمد, اور وہ عطا محمد مرزائی تھا, اور مرزائی ہی مرا ہے وہ, اور مرزائیت کی حالت میں اس کے بعد, اور وہ کوشش بھی کر رہا تھا اقبال بھی مرزائی بن جائے. اقبال علی گڑھ پڑھنے گئے, اس کے بعد پھر آکسفورڈ پڑھنے کے لیے گئے, وہاں سے وہ جرمنی ڈگری کرنے کے لیے گئے. ہر جگہ کے لیے مدد اسی بڑے بھائی نے دی تھی. لہٰذا اقبال کے ذہن پر اثر تھا کہ میرے بڑے بھائی کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں, ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے جنازے میں ضرور شریک ہو جاؤں اگر اس کی وفات ہو گئی. اور چونکہ یہ مرزائی ہے اس لیے مجھے اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا تردد میں تھے, اس لیے وہ مسلسل دعا کرتے تھے, یا اللہ اس سے پہلے ہی میری دنیا سے وفات ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اللہ نے شاید وہ دعا قبول فرما لی کہ عطا محمد زندہ تھا اور اقبال کی وفات ہو گئی. اور اقبال کے وفات کا وقت جب نزدیک تھا تو عطا محمد دیکھنے کے لیے آیا تو اقبال کے چہرے پر خوشی تھی, اور خوشی اس بات کی تھی کہ اس امتحان سے میں بچ گیا. تو بڑے بھائی نے عطا محمد نے اسے پوچھا کہ تم موت کے وقت ہنس رہے ہو, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے ہیں. تو اقبال نے مشہور شعر کہا تھا, نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم بر لب اوست, کہ میں تمہیں مومن کی مثال بتاتا ہوں, جب اس کو موت آتی ہے تو اس کے چہرے پر تبسم آ جاتا ہے. بہرحال مرزائیت کے اثرات اتنے آگے تک جا چکے تھے, بلکہ شاید یہ بھی صحیح ہے کہ اقبال بھی تھوڑے سے متاثر ہو گئے تھے. اس کا ثبوت کیسے پتا چلے گا کہ اقبال کو ایک زمانے میں اپنی بیوی کے متعلق شک ہو گیا, جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا. کچھ اختلافات پیدا ہوئے تھے, کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں. ان اختلافات و غلط فہمیوں کی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے ارادہ کیا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا, بلکہ اس کے لیے شاید کاغذ بھی منگوایا تھا, شاید وہ کورٹ بھی جا رہے تھے تاکہ طلاق نامہ لکھوں. اور اس کے بعد پھر وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی. تو غلط فہمیاں دور ہو گئی تو اب اس کے ذہن میں شک رہا کہ وہ جو میں نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا, وہ جو میں نے کاغذ بھی مہیا کیا تھا, وہ جو میں طلاق دینے کے لیے کورٹ جانے کی تیاری کر رہا تھا, اس کی وجہ سے میرے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا. مجھے یہ مسئلہ کسی اور سے پوچھنا چاہیے. ظاہر ہے جب یہ سوال پیدا ہوا تو اس کو لاہور میں کسی عالم سے پوچھنا چاہیے تھا, یا جن بڑے علماء کے ساتھ اس کا تعلق تھا جیسے علامہ سید عثمان ندوی, ان سے اس کو مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا. لیکن مرزائی کے اثرات تھے, اس اثرات کی وجہ سے اس نے مسئلہ پوچھا مرزائی سے. چنانچہ سیالکوٹ سے اس نے آدمی بھیجا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے حکیم نور الدین بہروی کے پاس. حکیم نور الدین بہروی مرزا غلام محمد کا سب سے بڑا خلیفہ تھا, اور وہ نور الدین بہروی اس وقت جموں کے اندر تھا گلاب سنگھ کا علاج کرنے کے لیے. تو اقبال نے آدمی بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس؟ حکیم نور الدین بہروی کے پاس, جو مرزائی تھا. ظاہر اقبال پر اثرات رہے ہیں اس وقت. آگے چل کر کے پھر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مصاحبت اور ان کے سمجھانے کی وجہ سے اقبال کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرزائیت ایک زہر ہے, مرزائیت اسلام کو مٹانے کی ایک خطرناک سازش, ایک مہم ہے. اس کے بعد پھر اقبال نے مضامین لکھے ہیں مرزائیوں کے خلاف, اور وہ مضامین کا مجموعہ چھپا ہوا ملتا ہے. تو غرض یہ کہ مرزائیت کے اثرات اتنے وسیع اور عمیق ہوتے ہیں اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لہذا یہ بات ذہنوں میں نہیں آنی چاہیے کہ صاحب مرزائیت کے متعلق یہ جلسے کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. ہم کشمیریوں کو تو ایک اور اعتبار سے بھی اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے, اور وہ یہ کہ جب ڈوگروں کا زمانہ تھا اور یہاں کشمیر میں بہت زیادہ مظالم ان ڈوگروں کے ذریعے سے ہوتے تھے, تو کشمیریوں کو ڈوگروں کے مظالم سے نکالنے کے لیے جو طرح طرح کی محنتیں ہوئی ہیں, ان محنتوں میں سے ایک محنت یہ شروع کی گئی تھی, ایک کمیٹی بنائی گئی, اور اس کمیٹی کا نام رکھا گیا کشمیر کمیٹی. ڈاکٹر اقبال کو اس میں دعوت دی گئی کہ جناب آپ اس میں شامل ہو جائیں, کیونکہ اقبال کو کشمیریوں کی مظلومیت پر بڑا غم تھا, بڑی فکر تھی. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ضرور میں اس کمیٹی میں شامل ہو جاؤں گا. لوگوں نے اس سے کہا جناب آپ کے شامل ہونے سے یہ کمیٹی مستحکم ہو جائے گی اور ڈوگروں کا اقتدار ختم کرنے میں مدد ملے گی, لہذا آپ ضرور اس میں شامل ہو جائیں. چنانچہ اقبال جو ہے وہ کشمیر کمیٹی میں شامل ہو گئے اور اسے سیکرٹری جنرل بنے. اقبال کشمیر کمیٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. جب علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اقبال نے محسوس کیا کہ شاہ صاحب ناراض ہیں. حضرت شاہ صاحب نے خطوط بھی بھیجے تھے. اقبال نے پوچھا حضرت آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کہنے لگا تم کشمیر کمیٹی کے تم جنرل سیکرٹری ہو, اور وہ دراصل مہم ہے کہ پورا کشمیر مرزائی بن جانا چاہیے.
انہوں نے کہا حضرت میں اس کمیٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، مجھے اس کی پالیسی معلوم نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب نے فرمایا تم سیکرٹری جنرل ضرور ہو لیکن تم اس کی پالیسی معلوم نہیں ہے۔ اس کمیٹی کا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا بیٹا ہے، اور اس کی مہم یہ ہے کہ ہم اقبال کی شہرت اور اس کی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر کے کمیٹی کو مضبوط بنائیں گے، اور آگے چل کر کے یہ کشمیر مرزائی اسٹیٹ بن جائے گا، اس میں تم استعمال ہو رہے ہو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حضرت میں اس کا سیکرٹری جنرل ہوں، اس کی ساری پالیسیاں میری نظروں میں ہیں، جو اس کے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں وہ میری اجازت سے پاس ہوتے ہیں۔ آپ یہ جو فرما رہے ہیں پس پردہ ان کی محنت یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا ایسا ہی ہے کہ کشمیر کمیٹی کا مقصد کشمیر کو ڈوگروں سے آزاد کرانا نہیں بلکہ کشمیر کو دراصل مرزائی بنانا ہے، اور اس لیے کمیٹی بنائی گئی، اور سربراہ اس کا بشیر الدین محمود مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے، اور تم اس کے سیکرٹری جنرل بنے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اقبال کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ واقعتاً کشمیر کمیٹی جو بنائی گئی ہے بظاہر یہ ڈوگروں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے، ان ڈوگروں کے مظالم کو روکنے کے لیے، مگر پس پردہ کشمیر کو مرزائی اسٹیٹ بنانے کی مہم ہے۔ اسے اس نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور شاہ صاحب کو اطلاع کر دی حضرت میں مستعفی ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزائیوں کی نظریں کیسے کشمیر پر رہی ہیں۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے کشمیر کے لوگوں کو اس معاملے میں ہوشیار رہنے کا، وہ یہ کہ چونکہ مرزا قادیانی غلام محمد قادیانی نے طرح طرح کے باطل عقیدوں کے دعوے کیے ہیں، اور وہ دعوے جو ہیں وہ مرحلہ بر مرحلہ، کبھی اس نے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، کبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، کبھی اس نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، پھر آگے چل کر دعویٰ کیا کہ میں محمد بھی، میں آدم بھی ہوں، نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، آگے چل کر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خاتم النبیین بھی ہوں۔ یہ جو بیچ میں اسے دعویٰ کیا تھا میں عیسیٰ مسیح ہوں، چنانچہ آج کے تمام مرزائی جب بھی مرزا قادیانی کا نام لکھیں گے اس کو لکھتے ہیں مسیح موعود، مہدی مسعود، اور کبھی لکھتے ہیں مسیح موعود، ساتھ میں لکھتے ہیں علیہ السلام بھی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اب اس دعویٰ کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں پریشانی تو تھی کہ احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا اعلان ہے باقاعدہ، اور وہ ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں، بلکہ بعض محققین کا کہنا ہے تقریباً 200 حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے۔ اس لیے مرزا نے اپنے بارے میں جب دعویٰ کرنا چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں نازل ہونے کا اعلان ہوا وہ میں ہوں، عیسیٰ مسیح جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میں ہوں، اس دعوے کو پیش کرنے سے پہلے اس کو یہ بھی بتانا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، پھر وہ جو مریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ ہیں وہ کہاں ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس کے بارے میں ایک دجل کا کام کیا، وہ یہ کہا کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائیوں کے مظالم سے بچنے کے لیے اور ان کے پھانسی کے آرڈر سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار ہوئے، اور ہوتے ہوتے وہ مختلف ملکوں سے گزرتے ہوئے کشمیر پہنچے ہیں اور وہ سری نگر میں دفن ہو گئے ہیں۔ چاچا مرزائی کتاب لکھتے ہیں مسیح ہندوستان کے اندر، مسیح کشمیر کے اندر، مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھانیار کے اندر دفن ہے، یہ اس نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ اب جب اس سے کہتے تھے آپ کیا کہہ گئے عیسیٰ مسیح ہوں، بھائی عیسیٰ مسیح تو وہ ہیں، کہا وہ تو وفات پا چکے ہیں، وہ کہاں ہیں، سری نگر کھانیار میں دفن ہیں، اور وہاں مقبرہ ہے مقبرہ یوز آصف، اور اس کے اندر وہ دفن قبر ہے، اور اس کے بارے میں اس نے کتابیں لکھی۔ چنانچہ باقاعدہ یہاں کے پرانے علماء نے تردید کی ہے اس بات کی، اور کئی کتابیں چھپی ہیں اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں نہیں ہے۔ تو اہل کشمیر کو تو اس اعتبار سے بھی جاننا ضروری ہے کہ مرزائی ایک طرف سے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں دفن ہیں، اور تاکہ مرزا غلام محمد قادیانی کا عیسیٰ مسیح بننا ثابت ہو جائے۔ تو مختلف جہتیں ہیں، ان مختلف جہتوں کی وجہ سے کشمیر والوں کو زیادہ اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا، اور کشمیر ہی والوں جو ساری مرزائی ساری دنیا میں کام کرتے ہیں، اور دنیا میں کون کون سی ایجنسیاں ان کا تعاون کرتی ہیں یہ اندازہ لگانا بے انتہا مشکل ہے۔ چاچا مرزائیوں کا دفتر تل ابیب میں ہے، یعنی اسرائیل میں ہے، جہاں دنیا کے کسی دوسرے مذہب کو اپنا دفتر کھولنے کی اجازت نہیں، مگر ان کا دفتر وہاں ہے۔ ان کا دفتر اسٹاک ہوم میں ہے، جرمنی میں، ہالینڈ میں، ملکوں میں ان کے دفتر ہیں، اور کون کون سی ایجنسیاں، کون کون سے طبقے، کون کون سے ملک، کون کون سے افراد ان کو کیا کیا مددیں کرتے ہیں، یہ کہیں کہیں چھپا ہوا راز ہے، کہیں کھلا ہوا راز بھی ہے۔ اس طرح سے ساری دنیا میں مرزائی اپنی محنت کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام امور کی بنا پر مسلمانوں کو ہر جگہ مرزائیت، ختم نبوت، مرزائیت کی تردید، ان تمام امور سے متعلق مواد کو جاننا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا امام بھی نہیں آ سکتا جس امام کے بارے میں دعویٰ کیا جائے اس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ کوئی ایسا امام نہیں آ سکتا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا۔ کوئی ایسا امام نہیں آ سکتا کہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ مجتہد ہو۔ لہذا دنیا میں جو لوگ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے امام کو مانتے ہیں جس امام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ایسا ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہوتا ہے، وہ ایسا ہی موحا الیہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے جیسے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کون سا طبقہ ہے اور کون لوگ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی وہ دنیا میں قائم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا کے تمام ادیان اب دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام ادیان منسوخ کر دیے گئے، اب صرف حضور نبی علیہ السلام کا دین باقی ہے اور اسی دین پر کامیابی ہے۔ باقی تمام مذاہب منسوخ، باقی تمام مذاہب باطل، صرف ایک مذہب حق ہے، وہ دین اسلام ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ چونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، وہ جھوٹے نبی آتے رہے، دعوے کرتے رہے۔ ان جھوٹے نبیوں میں سے ایک یہ مرزا قادیانی بھی تھا، اور جب مرزا قادیانی نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدھی بات ہے اس کے ماننے والے کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے کہ جناب جب آپ جیسا انسان نبی بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے۔ چنانچہ جموں میں ایک گجر نے اعلان کیا تھا میں بھی نبی ہوں، اس کا نام تھا چراغ۔ تو چراغ حسن اس نے بھی اعلان کر دیا میں نبی ہوں۔ مرزا قادیانی نے کہا یہ کافر ہے، اس نے کیسے دعویٰ کیا میں نبی ہوں۔ پھر جب مرزائیوں سے کہا گیا کہ صاحب حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، انہوں نے اس کی تعویلیں کی ہیں۔ کہنے لگا صاحب نہیں، بڑا والا نبی نہیں آ سکتا، چھوٹا والا تو آ سکتا ہے۔ کہتا ہے ایسا والا نبی نہیں آ سکتا جو شریعت بنائے، ایسا نبی آ سکتا ہے جو اسی کی شریعت کو آگے چلائے۔ کہتے ہیں صاحب ایسا نبی نہیں آ سکتا ہے جو شریعت کو چینج کر دے، ہاں ایسا نبی آ سکتا ہے جو شریعت میں سپورٹ کرے، اسی کو آگے چلائے۔ یہ خود ساختہ تشریحات میں انہوں نے پیش کی تاکہ گمراہ ہونے والے اس کے جال میں پھنستے رہیں، اور گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے گئے۔ بلکہ اس کا جال اتنا خطرناک تھا کہ حکیم نور الدین بہروی جو مرزائیت کا سب سے بڑا خلیفہ مانا گیا، حکیم نور الدین بہروی مرزا غلام احمد قادیانی سے بحث کرنے گیا تھا اور اس کو سمجھانے کے لیے گیا تھا تو غلط راستے پر بحث کرتے کرتے خود ہی شکار ہو گیا اور خود مرزائی کا معید بن گیا، اور تائید کرتے کرتے اس کا مقام اتنا اونچا ہو گیا کہ مرزائیوں کے ہاں حکیم نور الدین بہروی کا درجہ ویسا ہی ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ چونکہ مرزائیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا، اس لیے اسلام کی ساری اصطلاحات بھی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اسلام مسلمان تمام کے تمام علیہ الصلوۃ والسلام جب کہتے ہیں تو نبیوں کو کہتے ہیں، نبی کے بعد نبی کے علاوہ کسی اور کو ہم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہتے ہیں۔ مرزائی جو ہیں وہ غلام احمد قادیانی کو علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہتے ہیں۔ مرزائی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں۔ اور زوجہ محترمہ مسلمان جو ہیں وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حضرات کو جنہوں نے آپ کو دیکھا اور ایمان قبول کیا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ مرزائی لوگ جو ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا ہوگا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ یہ مرزائی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے صحابہ تھے، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، یہ اپنے 4 افراد کو کہتے ہیں ان کا درجہ وہی ہے۔ کہتا ہے ابوبکر صدیق کا جیسا درجہ تھا ویسا درجہ مرزا قادیانی کے بعد نور الدین بہروی کا ہے، اور عمر فاروق کا جیسا درجہ تھا ویسا درجہ جو بشیر الدین محمود کا ہے، اور عثمان غنی کا جیسا درجہ تھا ویسا درجہ مرزا ناصر کا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا جیسا درجہ ویسا درجہ وہ کہتے تھے مرزا طاہر کا ہے۔ یہ 4 دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مرزائیت باقاعدہ اسلام کے مقابلے میں ایک عقیدہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب مرزا قادیانی نے دعوے شروع کیے تو بیچ میں ایک دعویٰ اس نے کیا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث چونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کہاں پر تشریف لائیں گے، ان کے نزول کے بعد حالات کیا ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ کیا کام انجام دیں گے، ان کا اقتدار کیسے قائم ہوگا، وہ تمام تفصیلات۔ اب مرزا قادیانی کے سامنے جب وہ احادیث آتی تھی وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اس پریشان ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا تھا، ان احادیث کے غلط معنی نکالتا تھا۔ چنانچہ اس سے کہا گیا کہ جناب حدیثوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے۔ آپ نے تو نہ دجال دیکھا اور نہ دجال کو باب لد پر آپ نے قتل کیا، تو آپ کیسے عیسیٰ مسیح ہیں؟ اس نے کہا باب لد کا مطلب ہوتا ہے لدھیانہ۔
اور میں نے چونکہ لدھیانہ سے اپنی تحریک سٹارٹ کیا تو حدیث پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب تشریف لائیں گے ان کے جسم اطہر پر 2 زرد چادریں ہوں گی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر، آپ کے پاس تو 2 چادریں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، 2 زرد چادروں کے معنی یہ ہیں کہ وہ خاص قسم کی بیماریاں ہیں۔ ایک تو میرا سر کا چکر آتا ہے تو مجھے زرد نظر آتا ہے، اور دوسرے مجھے پیشاب کے قطرے چونکہ نکلتے رہتے ہیں تو میرے کپڑے جو ہیں وہ پیشاب کے قطروں کی وجہ سے زرد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اوپر والا زرد جو ہے میرا سر کا گھومنا اور زرد نظر آنا ہے، اور نیچے میرے کپڑوں میں چونکہ پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں لہٰذا یہ زر چادر تو یہ بھی ہو گئی۔ اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلانے مینارے پر نزول فرمائیں گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی قادیان کے اندر مینارہ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ قادیان کے اندر نے مینارہ بنایا، اس کا نام ہی رکھا مینارۃ المسیح۔ مرنے کے بعد دعوے مرزا قادیانی کے بے شمار جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ دعویٰ تو اس کا ایک بھی ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو ایک تو اس وقت ایک بات یہ سمجھیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور 200 احادیث ہیں۔ مرزا قادیانی نبی ہونا کجا، عیسیٰ مسیح ہونا کجا، مہدی ہونا کجا، مجدد ہونا کجا، وہ تو مسلمان بھی نہیں، وہ مرتد، بلکہ مرتدوں کا سربراہ ہے وہ، جس کے ذریعے سے ہزاروں انسان مرتد ہو گئے، اور اس سے بڑا بدترین انسان اس بر صغیر میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ کافروں کے گھروں کے اندر پیدا ہونے والا کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کافروں میں پیدا ہونے والا کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ جو میرے پاس دین ہے وہ اسلام ہے، اور جو مسلمانوں کے پاس دین ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ مرزائی وہ قوم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مرزائیت ہے اصلی اسلام یہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ جانے ہوا دوسرے لفظوں میں اگر ایک انسان پیشاب کو پیشاب کہے گا صحیح ہے، لیکن دوسرا انسان اگر پیشاب کو زمزم کا نام رکھے گا تو اس سے بدتر انسان اور کوئی نہیں ہے۔ مرزائیوں کا کام یہی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کو مرزائی مت کہو، ہم احمدی ہیں۔ ہرگز وہ احمدی نہیں ہیں، بلکہ مرزائیوں کو احمدی کہنا بھی جرم ہے، چونکہ مرزائی بھی انتہا تکڑم باز قوم ہے۔ اس لیے جب ہندوستان تقسیم ہو گیا 2 حصوں میں اور دوسرا ملک وجود میں آ گیا پاکستان، تو وہاں کوشش انہوں نے کی کہ اب صاحب وہ کشمیر تو ہم مرزائی اسٹیٹ بنا نہ سکے، اب ہم کوشش کریں گے پاکستان کو مرزائی اسٹیٹ بنانے کی۔ چنانچہ وہاں کے تمام اہم عہدوں پر وہی لوگ قابض ہو گئے، حتیٰ کہ وہاں کا پہلا وزیر خارجہ بھی مرزائی تھا، اور وہ وزیر خارجہ مرزائی وہ وہاں کے پہلے مرے ہوئے انسان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا۔ مسٹر جناح کے جنازے پر وہ کہتا تھا یا یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، اور اگر وہ مسلمان ہے تو میں کافر ہوں، پھر میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا۔ غرض یہ کہ وہاں پورے پاکستان کو انہوں نے مرزائی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی تھی، ہر اہم عہدے پر، ہر اہم کلیدی جگہ پر اپنے مرزائیوں کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وہ سب شاگرد تھے علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور اس لیے بھی علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ باقی کوئی کام تم کرو یا نہ کرو، ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنا۔ چنانچہ ان کے تلامذہ میں حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مولانا غلام اللہ خان، اور اس طرح کے دوسرے ہزاروں علماء وہاں نے تحریر شروع کی، اور وہاں کی حکومت سے کہنے لگے مرزائیوں کو کافر قرار دے دو۔ وہاں کی مسلمان حکومت اس تحریک کو دباتی تھی، اور چونکہ مرزائی اسٹیٹ تھا، مرزائی جو ہے وہ اہم عہدوں پر فائز تھے، وہ مرزائی اپنے دفتروں کو استعمال کرتے تھے، وہاں کی پولیس کو استعمال کرتے تھے، وہاں کے اداروں کو استعمال کرتے تھے مسلمانوں اور اہل حق کے اس مطالبے کے خلاف۔ چنانچہ تقریباً 10,000 مسلمان وہاں شہید ہو گئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ تم کیوں تحریک چلا رہے ہو کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے؟ بہرحال وہ تحریک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہاں کی حکومت مجبور ہو گئی، اور آخر میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب مرزائی جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ مگر ہم اگر مرزائیوں کو کہتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے فیصلہ کیا، وہ ملک فیصلہ کرتا یا نہ کرتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا ہی نہیں ہے، دنیا کے تمام دارالفتاء، دنیا کے تمام اسلامی ادارے، دنیا کے تمام مسلمان ممالک، دنیا کے تمام اہل حق علماء، سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرزائی اسلام سے خارج ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ادھر سے مرزائی جو ہیں وہ اپنی شاطرانہ حرکتوں سے مسلمانوں کے قریب آتے ہیں، اور اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی لا علمی کی وجہ سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم جیسے ہی مسلمان ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جیسے کسی حنفی اور شافعی کو جزوی فروعی مسائل میں آپس میں اختلاف ہیں، ویسا ہی اختلاف شاید ہمارے اور ان کے درمیان میں ہے،
चुनाचे बहुत सारे मुसलमान उनके यहाँ रिश्ते करते हैं, उनको अपनी बेटियां देते हैं। मैं ऐसे इंसान को जानता हूं कि मुसलमान घर का नौजवान लड़का और उसे मिर्जाई की लड़की के साथ रिश्ता किया, और वो मिर्जाई भी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों की लड़कियों को खींचें। और ऐसे मौके पर सवाल पैदा होते हैं कि जब सब मिर्जाई इस्लाम से खारिज हैं तो क्या मिर्जाई डॉक्टर से इलाज कराना दुरुस्त होगा या नहीं, मिर्जाई टीचर से पढ़ना दुरुस्त होगा या नहीं, मिर्जाइयों के स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना सही होगा या नहीं, मिर्जाइयों के साथ कारोबार सही करना है या नहीं, मिर्जाई के साथ स्कूल में जाना सही है या, ये तमाम सवाल पैदा होते रहते हैं और मुसलमान सवाल पूछते रहते हैं। इस सिलसिले में बस एक उसूल याद रखना चाहिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला से एक शख्स ने सवाल पूछा, ज़ाहिर है उन्हीं के मुल्क में होगा ये सवाल पूछने वाला कहता है कि हज़रत मैं एक स्कूल के अंदर टीचर हूँ, वहाँ स्कूल के अंदर एक दूसरा टीचर भी है, वो मिर्ज़ाई है, मुझे उसके साथ टेबल पर बैठना पड़ता है, कभी एक साथ हम बैठ करके चाय पीते हैं, कभी उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है, कभी वो मुझे दावत भी करता है, उसके यहाँ जाने की मजबूरी पड़ती है, मुझे उसके साथ उसने अखलाक बरतने की मजबूरी पड़ती है, मुझे हुक्म फरमाएं मैं उसके साथ क्या क्या सलूक कर सकता हूँ, क्या उसके साथ में बात कर सकता हूँ, क्या उसके साथ में हैंडशेक कर सकता हूँ, क्या उसके साथ में टेबल पर बैठ सकता हूँ, ये सब कुछ। तो हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि हराम है, ये नहीं फरमाया कि जायज़ है, ये नहीं, कुछ नहीं फरमाया, इतना फरमाया कि क़यामत के मैदान में जब तुम पहुँचोगे मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा नबी तुम्हारा नबी तुमसे सवाल करेगा, जो मेरे नबुव्वत का ताज छीनने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथ टेबल पर बैठता था, जो मेरा नबुव्वत का ताज छीनने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथ चाय पीता था बैठ करके, तो जो उसके साथ हमदर्दियाँ थी उस वक्त का जवाब तैयार कर लेना। बाकी मैं इस मसले में कुछ नहीं बताऊंगा, तुम उसके साथ बैठोगे या नहीं बैठोगे। ईमान वाले के ईमान पर हज़रत अल्लामा अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला जब कभी मिर्ज़ाई का नाम लेते थे तो नाम लेते थे, कहते थे मलऊन मिर्ज़ा कादियानी, लानती मिर्ज़ा कादियानी, जिंदीक मिर्ज़ा कादियानी। तो एक शख्स ने कहा कि हज़रत आपकी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता है आप लानती कहें, आपकी ज़ुबान से अच्छा नहीं लगता आप जिंदीक कहें। तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया ईमान की गैरत का तकाजा ये है कि जो ख़त्म नबूवत के खिलाफ उठ खड़ा हो जाए उसकी नफरत दिल में होनी चाहिए, जिसके अंदर गैरत नहीं होगी वो तुम्हारी इसी बात कहेगा। लिहाजा जो भाई नरम गोशा रखते हैं वो समझें अच्छी तरह से हम किसके मुतालिक नरम गोशा रखते हैं। जिस मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा कि जो शख्स मुझे नबी नहीं मानेगा वो अगर सैयद होगा तो सैयद नहीं रहेगा, जो मुझे नबी नहीं मानेगा अगर वो नमाज पढ़ता होगा उसकी नमाजें सही नहीं हैं, जिन्होंने मुझे नबी नहीं माना वो सारे कंजरियों की औलादें हैं, वो सारे ज़िनाकारों की नस्लें हैं। तो जिसने सारी उम्मत मुस्लिमा को ये जुमले बोले हैं उसके मुतालिक मुसलमान नरम गोशा कैसे रख सकता है। लेकिन इसके माना ये नहीं है कि हम मिर्ज़ाइयों पर हमले करेंगे, हम उनकी ज़मीनों को छीनेंगे, हम उनके पैसे खाएंगे, हम उनकी जान को नहीं। हम अपना अकीदा समझना चाहते हैं कि हर मुसलमान अकीदे के एतबार से ये बात जहन में बिठा कर रखे ख़त्म नबूवत तय है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। उसके बाद जिसने नबूवत का दावा किया वो झूठा इंसान है, वो जिंदीक है, वो मुर्तद है, उसके मानने वाले भी मुर्तद हैं, और वो धोखा देकर अगर कितना ही अपने आप को अच्छा दिखा दें उसकी वजह से। एक मिर्ज़ाई के बारे में मैंने सुना कि वो रोज़ाना 10 से लेकर 15,000 तक दुरूद शरीफ पढ़ता है। देखो उधर से मिर्ज़ाई है, मुसलमान धोखा खा जाएगा, वो कहेगा जनाब आज के हम तमाम मुसलमानों से तो अच्छा ये मुसलमान है। कौन सा मुसलमान? उसकी नज़रों में है वो मिर्ज़ाई 10 से 15,000 तक दुरूद शरीफ पढ़ता है। बहुत दिनों तक कोशिश करने के बाद उससे मैंने पूछा, उससे जाकर पूछो जब तुम दरूद पढ़ते हो तो मतलब क्या होता है इसका। उसने बहुत दिनों तक ज़ाहिर ही नहीं होने दिया, लेकिन जब ज़्यादा इसरार किया तो ज़्यादा इसरार करने के बाद उसने कहा, क्या लगे ये राज की बात है किसी को बताना मत। क्या लगा क्या? क्या लगे जब हम दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो मोहम्मद का मतलब होता है कादियानी। चुनांचे मिर्ज़ा कादियानी का बेटा था, उसका नाम था बशीर अहमद एम.ए. उससे लोगों ने पूछा मिर्ज़ाइयों ने कि जब हम मिर्ज़ा गुल अहमद कादियानी को नबी मानते हैं तो हमको कलमा पढ़ना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह। उसने कहा नहीं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ेंगे। कहा लगा जनाब हम तो उसको नबी मानते हैं। कहा लगा नहीं, अच्छी तरह से समझो ये बात कि नबूवत एक रूहानी ताकत है, वो रूहानी ताकत 1500 साल पहले मोहम्मद के जिस्म में आई थी, उनके दुनिया से चले जाने के बाद वो रूहानी ताकत अहमद कादियानी के जिस्म में आ गई है। लिहाजा हम कलमा वही पढ़ते रहेंगे, मुराद हमारी होगी गुलाम मोहम्मद कादियानी। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मिर्ज़ाई पढ़ता है उसका अकीदा होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है मिर्ज़ा कादियानी। और कभी कभी मिर्ज़ाई धोखा दे, हम मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, वो धोखा देते हैं। और कुल में से कुछ लोग तो वाकई ऐसे हैं कि कहते हैं हम उसको नबी नहीं मानते। तो बहुत अच्छा, उस शख्स ने नबी होने का ऐलान किया और आप उसे नबी नहीं मान रहे हैं, या वो गलत है या आप गलत है।
बहरहाल एक अकीदा अपना करके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इरशादात जो तवातुर के दर्जे में हैं, यानी तकरीबन 200 हदीसों से साबित हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। मिर्ज़ा कादियानी कोशिश करता है मुझे ईसा मसीह कहो, बल्कि अब तो उनसे ये कहते हैं कि साहब 2008 में मिर्ज़ा कादियानी दुनिया से दफ़ा हो गया और बहुत ही ज़िल्लत आमीज़ मौत के साथ वो मरा। दावा उसका यह था कि हम मक्का में मरेंगे या मदीने में मरेंगे, लेकिन आखिर में वो मरा था अपने कमरे में बैतुल खाला करते करते। ऐसी तौहीन आमीज़ मौत हुई है, बल्कि कुछ लोगों का कहना यह है कि उसके मुंह के रास्ते से भी पाखाना आ रहा था। खैर, तो मिर्ज़ा कादियानी तो वहाँ मरा। 2008 से आज तक कितना तवील ज़माना गुजर गया। अगर ईसा मसीह आप होते तो ईसा के दुनिया से जाने के बाद जो अहादीस में वाक़यात थे वो कहाँ पूरे हुए? हमारे उस्ताद मौलाना फरमाया करते थे, कल के समय ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो अलामतें हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया आसमान में ज़िंदा हैं, वो दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे या नहीं लाएंगे। कम से कम आप तो ईसा मसीह बन ही नहीं सकते हैं, जिसका कैरेक्टर भी इंतहा लूज़, जिसकी सेहत भी इंतहा ख़राब, जिसका किरदार बहुत ज़्यादा गंदा, जिसकी आदतें शराब और वाइन पीने की रही है, बदकारियों की जिसकी आदत रही है, वो कैसे ईसा मसीह बन सकता है? लेकिन दुनिया में हर बातिल को साथ देने वाले अफराद पाए जाते हैं, उसके साथ देने वाले अफराद भी दुनिया में पाए गए और वो आज तक उसी के नहज पर चल रहे हैं। तो ईमान वालों को चाहिए कि अपने अकीदे की हिफाजत पर कायम रहें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारा अकीदा वही है, मिर्ज़ा कादियानी न महदी न मसीह न नबी, बल्कि वो मुसलमान भी नहीं, बल्कि वो सही इंसान भी नहीं था, बाअखलाक इंसान भी नहीं था, वो कोई महज़ब शख्स भी नहीं था। उसकी ज़िंदगी के अंदर इतनी गंदी बातें पाई जाती हैं और ये सारे उन्होंने लिखी हैं। और वो जब अपनी मिर्ज़ा कादियानी के जब हालात लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं जैसे अहादीस लिखते हैं। चाहे सीरत महदी लिखी हुई है, उसमें लिखते हैं वो जैसे हम अहादीस लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझसे हदीस बयान की फ़लाने साहबी ने। जैसे मसलन इमाम बुखारी हदीस बयान करेंगे तो वो कहेंगे हद्दसनी फ़लानुन अन फ़लानिन। मसलन इमाम बुखारी हदीस बयान करेंगे, कहेंगे मुझसे हदीस बयान की मसलन हुमैदी ने। हुमैदी कहेंगे मुझसे हदीस बयान की मसलन याह्या इब्न सईद ने, या सुफियान ने। सुफियान कहेंगे मुझसे हदीस बयान की याह्या ने। याह्या कहेंगे मुझसे हदीस बयान की मोहम्मद कहेंगे मुझसे हदीस बयान की अलकमा ने। अलकमा कहेंगे मैंने हदीस सुनी उमर इब्न खत्ताब से। इसी तरह मिर्ज़ाई जब किताब लिखते हैं कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बयान की मुझसे हदीस फलाने मिर्ज़ाई ने, उसने सुनी है फलाने मिर्ज़ाई से, वो कहते हैं हज़रत साहब ने ये फरमाया था। उसके अक़वाल को हदीस का दर्जा देते हैं, उसकी बीवियों को उम्महातुल का दर्जा देते हैं, उसके लोगों को सहाबी का दर्जा देते हैं और उसके नाम के साथ वो अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते हैं। इस बिना पर इस्लाम और मिर्ज़ा का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। हर मुसलमान को यह अक़ीदा रखना चाहिए और जहाँ कोई मिर्ज़ाई आए उस जहर से अपने आप को दूर रखना है। ये ऐसा ही जहर है कि कुछ पता नहीं चलता। अभी कुछ दिनों पहले एक साहब ने क्या कहा, कहने लगे साहब मिर्ज़ाइयों के अखलाक जितने अच्छे हैं हम मुसलमानों के अखलाक अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहने लगे साइन खुद असल चितुम हुई जो उसके अच्छे नरम अखलाक की बिना पर इसके दिल में तसव्वुर आ रहा है कि वो भी हक़ पर है। बहरहाल इस वक्त ये तमहीदी गुफ्तगू थी मेरे भाइयों। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे उस्ताद बल्कि उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम जो साहिबज़ादे मोहतरम है शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन मदनी नव्वरल्लाहु बरकतहू, वो तशरीफ़ लाएंगे। उसके अलावा हमारे वादी के बेशुमार उलमा मुस्तनद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के कायम करने की ज़रूरत इस वजह से कि कश्मीर में मिर्ज़ाइयत पहले भी सरगर्म थी, आज भी सरगर्म है। पहले भी उनकी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ अंदाज़ की थी, आज भी उनकी सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ अंदाज़ की हैं। चुनांचे यहाँ तरह तरह के मसाइल पैदा होते रहते हैं जिन जिन इलाकों में मिर्ज़ाई काम कर रहे हैं। हत्ता कि यहाँ श्रीनगर शहर के अंदर अब तो उन्होंने बाकायदा कॉलोनी बनाई है और दुनिया भर के लोगों की तरफ से उनको मददें मिलती हैं। इसलिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत बाकायदा कश्मीर में कायम की गई। ये असल में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म देवबंद में कायम की गई और उसी के ज़ेर निगरानी फिर यहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत कायम की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से मजलिस अपना काम कर रही है। बीच में हालात की बिना पर काम में सुस्ती भी आ जाती है या हालात की बिना पर काम ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा यह फरीज़ा है और ईमानी फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है, मसलक का फरीज़ा है और हमारे अकाबरीन का वर्सा है कि हम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म
نبوت کے لیے ہمیشہ سرگرم رہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا یہاں پہنچنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی جتنی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے اتنی کسی دوسرے کام کی نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ارادہ ان کا مدینہ طیبہ میں رہنے کا تھا اور وہاں قیام بھی شروع کر دیا انہوں نے، کچھ عرصے کے بعد خواب میں زیارت ہو گئی اور زیارت میں ارشاد فرمایا عبداللہ واپس نہ چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضرت بڑی تمناؤں کے بعد میں یہاں آیا ہوں، اپنا سارے املاک جو ہیں وہ وقف کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے واپس جانے کی خواہش نہیں، میں تو مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے آیا ہوں، کجا مدینہ کی زندگی اور کجا واپس اپنے پاکستان ملتان کی زندگی، اس لیے میں یہاں رہنا۔ ارشاد فرمایا عبداللہ واپس جاؤ۔ عرض کیا حضرت میری چاہت ہے میں یہیں رہوں۔ فرمایا عبداللہ واپس جاؤ، وہاں تم دین کا کام کرو گے، اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی بمقابلے اس کے کہ تم مدینہ طیبہ میں اپنی ذات کی عبادت کرو گے۔ چاچوں نے ارادہ کر لیا حضرت جب آپ کو میرے وہاں دین کا کام کرنے سے خوشی ہے میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد فرمایا میرا بیٹا وہاں عطا اللہ شاہ بخاری ہے، اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے ختم نبوت کے کام کی وجہ سے میری قبر کے اندر مجھے راحت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی واپس تشریف لائے۔ کچھ لوگوں نے نعرے لگائے، کہنے لگے صاحب گستاخی رسول کو واپس کر دیا گیا، نہ جانے کیا بے قدری ہو گئی ہوگی، واپس پھینک دیا گیا ان کو، لیکن بہرحال وہ خاموش رہے۔ ان کے تلامذہ خوش ہو گئے کہ ہماری حضرت واپس آ گئے، ان کے مریدین بھی خوش ہو گئے ہماری تمنائیں پوری ہو گئی۔ ان کی چاہت یہ تھی کہ حضرت تشریف نہ لے جائیں، انہوں نے بہت اصرار بھی کیا تھا مگر حضرت تو تشریف لے گئے تھے اور آخری ایام مدینہ طیبہ میں گزارنے کے لیے۔ بہرحال جب حضرت تشریف لائے تو ان کے تلامذہ، ان کے متوسلین، ان کے مریدین تمام خوش ہو گئے کہ ہمارے مرشد واپس آ گئے، ہمارے استاد واپس آ گئے۔ بہرحال وہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے پوچھا، فرمایا حضرت صاف صاف فرما دیں کیا واقعہ پیش آ گیا، آپ واپس کیوں تشریف لائے؟ تو مولانا عبداللہ درخواستی نے فرمایا حضرت یہ کہنے کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ سے متعلق بھی ایک بات اس میں ہے اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ خواب میں زیارت ہو گئی، حکم ہوا کہ واپس چلے جاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مدینہ کی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ارشاد فرمایا کہ وہاں تم دین کا کام کرو گے، مجھے اس سے زیادہ خوشی ہو گئی بمقابلے مدینہ طیبہ رہنے کے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ جو ہی یہ جملہ بولا ہے تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جھٹکا کھا کر کے نیچے گر گئے اور کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا پھر اٹھ گئے اور فرمایا میرے میاں نے، میرے محبوب نے جو فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ چنانچہ مولانا عبداللہ درخواستی نے فرمایا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام پہنچانا اور یہ کہنا کہ ختم نبوت پر تمہاری محنتوں کی وجہ سے قبر کے اندر مجھے راحت اور سکون ملتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال ختم نبوت کا کام اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اس میں ہمارا جتنا وقت لگے، جس کی زبانیں خرچ ہوں، جن کا پیسہ خرچ ہو، جن کو سفر کرنا پڑے، اپنے بھائیوں کے ایمان ختم نبوت کی حفاظت کریں اور ان مرزائیوں کو سمجھانے کا مرحلہ آئے، اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم ان مرزائیوں کو سمجھائیں کہ تم کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ مرزا قادیانی جھوٹا انسان تھا، وہ نہ نبی تھا نہ مسیح تھا، نہ مہدی تھا نہ مجدد تھا، وہ تو عام مسلمان بھی نہیں تھا، وہ تو اچھے قسم کا انسان بھی نہیں تھا۔ اس جال سے اپنے آپ کو نکالو۔ چنانچہ کتنے ہی اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ اس مرزائی کے جال سے نکل آتے ہیں۔ کاش ہم اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ ان مرزائیوں کو اس غلط راستے سے نکال کر دین حق کی طرف دعوت دیں۔ اس مرحلہ آنے سے پہلے ہر ایمان والے تک یہ عقیدہ پہنچنا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ لازم ہے، اور خدا نخواستہ کسی ایمان والے کے ذہن میں شک ہوا کہ نبی کے ایک مرتبہ ایک مرزائی سے میری ملاقات ہوئی، چونکہ وہ ایک کالج کے اندر یہاں لڑکوں کو مرزائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب لڑکے یہاں پریشان تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس سے ملاقات کریں گے۔ بہرحال جو ہی سے ملاقات کی، میں نے کہا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا صاحب یہ بتائیے نبوت رحمت ہے یا زحمت؟ میں نے کہا نبوت رحمت ہے۔ جو ہی اس نے کہا نبوت رحمت ہے، میں نے کہا آگے جو تمہیں کہنا ہے وہ میں خود ہی یہیں سے کہتا ہوں۔ کیا مرزائی دھوکہ دیتے ہیں؟ کہ صاحب نبوت رحمت ہے، رحمت بند ہونا اچھا ہے یا رحمت جاری ہونا اچھا ہے؟ ہر آدمی کہے گا نبوت جاری رہنے اچھا ہے، کہ اسی کا نام ہے نبوت۔ تو میں نے کہا جو اس نے کہا نبوت رحمت ہے یا زحمت؟ میں نے کہا نبوت رحمت ہے۔ کہ لگا جاری رہنی چاہیے بند ہونی چاہیے؟ میں نے کہا ذرا سا سنو، نبوت جاری رہنی چاہیے مرزائی یہی کہتے ہیں، تو مرزا قادیانی نے چراغ حسن کو کیوں کہا تھا تو کافر ہے؟ وہ بھی تو کہہ رہا تھا نبوت جاری ہے، تیرے بعد میں نبی بن گیا۔
اور مرزا کا مرزائی یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ وہاں کیوں نہیں رحمت کا تصور تمہیں آتا ہے؟ اصل میں مرزائی جو ہیں وہ دراصل ختم نبوت کا تاج جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے مرزا قادیانی پر رکھنے کی مہم ہے، اور اس کے پیچھے کون کون سی طاقتیں کام کرتی ہیں، کون کون سے افراد ان کی تائید کرتے ہیں، یہ بڑی دردناک اور عبرت انگیز داستان ہے۔ کون کون سے افراد، کون کون سے فورم اس کو کام کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ صاحب اسلام کو نقصان پہنچانے کے جو مؤثر ترین طریقے ان کے نظروں میں ہیں، ان میں ایک طریقہ یہی مرزائیت ہے۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کا دین مکمل ہے، حضور خاتم النبیین، حضور کا دین خاتم الادیان، حضور کی کتاب خاتم الکتب، حضور کی شریعت خاتم الشرائع، حضور کی امت خاتم الامم، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت مہدی بھی تشریف لائیں گے، پہلے مہدی آئیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر دین اسلام پورے عالم میں پھیلے گا۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں۔ مرزا قادیانی وہ بھی کافر تھا، اس کے ماننے والے کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں، اور ہمارا فریضہ ہے کہ ان تک دین حق پہنچائیں اور مرزائیت کے دجل اور فریب کو ان کے سامنے واضح کریں اور ان کو بتائیں کہ مرزائیت غلط اور باطل کیسے ہے۔ مرزا قادیانی دعویٰ کرتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی معصوم تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں دعویٰ کرتا تھا مجھے شریعت منسوخ کرنے کا حق ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں نبی بھیجا ہے۔ ان تمام باطل عقائد کے بعد اس کے متعلق نرم گوشہ رکھنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان پختہ ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اب مرزا قادیانی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے اندر کیسی عظیم شخصیات پیدا ہوئیں، اللہ اکبر۔ محدثین میں امام بخاری، فقہا میں امام ابو حنیفہ، اولیاء میں حضرت مولانا روم، اور متکلمین میں امام غزالی، مفسرین میں امام رازی، داعیان دین میں معین الدین اجمری، شاہ ہمدان جیسی شخصیات پیدا ہوئیں۔ انہوں نے تو کسی نے ہمت نہیں کی، ان کے تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ مرزا قادیانی جس بیچارے کو اردو بھی صحیح لکھنے نہیں آتی تھی، اور وہ جو عدالتوں میں پٹیشنر کا کام کرتا تھا، عرضی نویس کا کام کرتا تھا، وہ کہتا ہے میں نبی بن گیا، اور ماننے والے اس کو بھی نبی مانتے ہیں۔ بہرحال اسلامی عقیدہ جیسے اللہ کی الوہیت کا عقیدہ، نبی کی رسالت کا عقیدہ، ایسے ہی محمد رسول اللہ کے ختم نبوت ہونے کا عقیدہ بنیادی عقائد میں سے ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، سارے عالم اسلام پھیلے گا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہے کہ مرزائی اسلام سے خارج ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کسی ایمان والے کے دل میں ان کے متعلق کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ اپنی ایمان کی فکر کرے۔ یہی اس مجلس کا اہم ترین مدعا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کشمیر میں یہی کام کرتی ہے کہ مسلمانوں کو ان باطل عقائد سے محفوظ رہنے کی تلقین کرنا، ترغیب کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کی بے عزتی کرنا ہرگز نہ ہمارا مقصود ہے اور نہ ہمارا منشور ہے، نہ ہماری نیت ہے، نہ ہمارا ہدف ہے۔ ہمارا ہدف صحیح یہی ہے کہ وہ مسلمان نوجوان جو کالجوں میں، جو دفتروں میں ہیں، وہ مسلمان جو اپنے بزنسوں کے اندر ہیں، وہ مسلمان کے جو اپنے دنیاوی معاش کے اندر مشغول ہیں اور ان کو نہیں فرصت ہے کہ وہ سمجھیں اسلامی عقائد کیا ہوتے ہیں، اور وہ ان کے باطل کی بنا پر فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، ان کو سمجھانا کہ صاحب اسلامی عقیدہ کیا ہے اور مسلمان ہونے کے لیے کن کن چیزوں کے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مستند و معتمد علماء مختلف جہتوں سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عصر تک، مغرب تک، بلکہ عشاء تک آپ حضرات اسی طرح سے جمع رہیں گے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ذہن کو حاضر رکھ کر کے، اور اس جذبے کے ساتھ کہ جو کچھ ہم سنیں گے ہم اپنے دلوں میں اس کو اتاریں گے اور ایک نئی ایمانی کیفیت لے کر کے انشاءاللہ رخصت ہوں گے۔ یہ عہد کر کے کہ جس خاتم النبیین کے سلسلے امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس دامن کو ہم اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور جس ختم نبوت کے سلسلے میں اللہ نے ہم کو قبول فرمایا ہے، اس ختم نبوت کے لیے ہم اپنی زبانوں کو، اپنے قلم کو، اپنی محنت کو، اپنی سرگرمیوں کو، اپنی اداروں کو، اپنی جوانیوں کو ضرور استعمال کرتے رہیں گے۔ اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔